صدقہ وہ ہوتا ہے جو عام حالات کے اندر بغیر شرط لگائے، بغیر کسی کام کے ساتھ معلق کیے یا بغیر اپنے اوپر واجب کیے، ضروری قرار اپنے لیے ضروری قرار دیے بغیر تھوڑا زیادہ جتنی اس کی توفیق ہو، جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صدقے کو پسند فرمایا ہے، اور نظر اور منت وہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا فلاں کام کرے گا، اگر وہ کام ہو گیا تو تب میں فلاں چیز صدقہ کروں گا۔ اب صدقہ مالی طور پر بھی ہو سکتا ہے، نظر یا منت آپ پیسوں کی بھی مان سکتے ہیں، اور منت آپ نوافل کی بھی مان سکتے ہیں، اور منت آپ روزوں کی بھی مان سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں، معلق کریں کہ جی میرا بیٹا نوکری پر لگ گیا، درخواست دی ہوئی ہے، پٹواری بن گیا، تحصیلدار بن گیا، تھانے دار بن گیا، ایس ایچ او بن گیا، انکم ٹیکس میں افیسر لگ گیا، جتنی اچھی تکڑی پوسٹ ہوئے تھندی ہوئے، جتھے آرام چنگا آندھ ہوئے اسی زیادہ خوش ہونے ہیں، اس واسطے زیادہ منتا مندے ہیں۔ تو یا اللہ میں اتنے پیسے تیرے راستے میں صدقہ کروں گا، والدہ کہتی ہے میں اتنے مہینے روزے رکھوں گی، نانی کہتی ہے میں اتنے 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گی۔ اب بیٹے کا آرڈر ہو گیا، اب آرڈر ہو جانے کے بعد کوئی بھی کام چاہ کنو، یا تس تا کوئی مقدمہ کسا نہ لگے دے تو تسی آتے ہو میں مقدمے میں جیت گیا، مقدمے میں اگر میں جیت گیا تو میں مسجد میں اتنے پیسے دوں گا، مدرسے میں دوں گا، مسکینوں کو دوں گا، فلاں کام کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے نوافل۔ اب وہ کام اگر ہو گیا تو یہ کرنا آپ کے ذمہ واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، حدیث ہے، واضح حدیث ہے۔ میں وہ کاغذ بھول کے آ گیا، میں نے حدیث کوٹ کی لکھی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے منت کو پسند نہیں فرمایا۔ اے خدا نال شرطاں لاندے نہ لگے دا، اور بعض دفعہ ہوتا بھی ہے، انسان کی طبیعت ہے نا، جب تک کام نہیں ہوتا وہ بڑا نرم ہوتا ہے، اللہ میں اتنے کرساں یا کرساں یا کرساں، کام ہو جاتا ہے پھر شیطان دل میں ڈالتا ہے یار خدا تو غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بڑی ذات ہے، اس کو نفلاں دی کے لوڑ ہے، اس کو دیگاں دی کے لوڑ ہے، اس کو بکرے دی کے لوڑ ہے، اس کو پیسے دی کے لوڑ ہے، آج نہیں کل کر کنساں، کل نہیں پرسوں کر کنساں۔ وہ کرتے 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 منت اس کے ذمہ واجب ہوتی ہے، وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اور تو سب مشہور لطیفہ سنے بھی اسی، جنا بوٹے تے چڑھیا پھنس گیا، اسا ہے خدایا لاڑ میں چوٹا دیساں، ذرا ایک تلے آیا، پھر اسا ہے میں دان دیساں، تلے آیا بکرا دیساں، اور تل آیا اسا ہے میں بانگی دیساں، پھر ذرا ایک تلے آیا اسا ہے میں انڈا دیساں۔ جدوں تلے پہنچیا چاڑ کے ٹنگ پاج گئی، گل مکی۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منت کو پسند نہیں فرمایا، صدقے کو پسند فرمایا ہے۔ آپ صدقہ کریں، پہلے کریں، اللہ کے راستے میں دیں، اور صدقہ کر کے آپ دعا کریں کہ اللہ اس کے تو فعل، اگر یہ میرا عمل تجھے اچھا لگتا ہے، دیکھ میں نے یہ فلاں بیوہ سے مدد کی ہے، فلاں مسکین کے، فلاں محتاج کے ساتھ، فلاں رشتہ دار بیمار کے ساتھ، فلاں سفید پوش کے ساتھ میں نے مدد کی ہے، اللہ میں تو اس مسکینہ دی مدد کیتی ہے، ربا تو بڑی مدد کر، میرا فلاں کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ اللہ کو پسند ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی وجہ سے خدا غصے میں،
تو خدا کا غصہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تدفع غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ مثال میں نے کئی دفعہ بیان بھی کی ہے کہ صحابہ میں ایک اٹھا، حضور نے پوچھا تو کون سی چیز طاقتور ہے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ جی لوہا سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا جی آگ طاقتور ہے، یہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ تیسرے اٹھے، انہوں نے کہا جی پانی زیادہ طاقتور ہے کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ چوتھا اٹھا، اس نے کہا جی ہوا زیادہ طاقتور ہے کیونکہ ہوا پانی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ اب دیکھیں سمندر میں طوفان آیا، کتنی پریشانی بنی ہوئی تھی، اب یہ ہوا کا رخ تھا نا جو سمندر کو ایک طرف سے دوسری طرف پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ساری حضور علیہ السلام نے سب کا سنا، آپ نے فرمایا سارے ٹھیک کہتے ہو، واقعی یہ ساری چیزیں طاقتور ہیں، لیکن اللہ کا غصہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کیا اللہ کا غصہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے بھی ٹھیک، لیکن پھر حضور نے فرمایا تمہارا جو دیا ہوا صدقہ ہوتا ہے، تمہاری جو خیرات ہوتی ہے، تمہارے یہ صدقہ خیرات، یہ اللہ کے غصے سے بھی زیادہ طاقتور ہے کیونکہ یہ خدا کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی چیز صدقہ ہے، اس کو تم ضائع نہ کرو۔ اور فرمایا اگر کوئی آدمی نظر بھی مانتا ہے، منت مان لیتا ہے، تو منت اللہ کے نام کی اگر مانتا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن منت کس کے نام کی ہوتی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ ایک آدمی غیر اللہ کے نام کی منت مانتا ہے تو یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر عبادت، نظر اور منت یہ عبادت ہے، اور غیر اللہ کے نام کی عبادت کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی منت مانتا ہے، اور جی مڑا پتر امتحانہ پہ پاس ہو گیا تو میں جلساں سائیں سہیلی سرکار تے میں اتھے چادر چاڑ ساں، یہ غلط منت ہے۔ میں داتا دربار جا کے چادر چڑھاؤں گا، میں بری امام پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا، میں پیر بابا جا کر چادر چڑھاؤں گا، تو یہ غلط قسم کی منت ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نام کی اگر منت مانتا ہے تو اس منت کا اور نظر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ پاک نے یہ اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی خرچے سے یا کسی بھی خرچے میں، او نذرتم من نذر، یا نظر مانتے ہو کسی بھی قسم کی نظر، منت مانتے ہو، منوت مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ اس کو جانتا ہے، تمہارے صدقے کو بھی جانتا ہے، تمہاری منت کو بھی جانتا ہے، تمہاری نظر کو بھی جانتا ہے، تمہارے نیاز کو بھی جانتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور سب سے بڑا ظالم مشرک ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرمائے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر صدقہ کرتے ہو، ترغیب کے لیے کرتے ہو کہ مجھے دیکھ کے فلاں بھی دے، مجھے دیکھ کے فلاں بھی صدقہ کرے، اگر ظاہر تم صدقہ کرو پھر بھی تمہارا صدقہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ خفیہ طور پر کرتے ہو اور چھپ کے فقیروں کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، یہ خیر کا انتظام کرتا ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری خطاؤں کو تم سے مٹا کے رکھ دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔